دھمکیاں نہ ہم اس کے عادی ہیں نہ ہم اسے برداشت کرتے ہیں. ہم صرف آپ کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ لفظ استعمال کیا کہ ان کی سیاست آخری دموں پہ ہے. آپ نے وہ دیکھا ہوگا کہ اس گفتگو میں نے کہا کہ ان کی سیاست آخری دموں پہ ہے. میں محترمہ مینڈیٹ چور وزیر اعلیٰ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ چوری کے مینڈیٹ سے بنائے گئے ایم این ایز ایم پی ایز کی سیاست نہیں ہے جو وزیر اعلیٰ پنجاب کے کچن میں دموں پہ ہے. یہ حقیقی نمائندے عوام کے جن کو 9 مئی کے بعد بھرپور فسطائیت کا سامنا کرنا پڑا. پنجاب میں، کے پی میں، بلوچستان میں، سندھ میں ہمارے لوگوں کے ساتھ کیا کیا ظلم اور جبر کیے گئے. اس کے باوجود لوگوں نے 8 فروری کا الیکشن لڑا اور وہ الیکشن بھی آپ کو چرانا پڑا. اس چوری کے باوجود بھی ایک بڑی تعداد، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ یہاں کے پی میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بنی، سینٹر میں ایک بڑی تعداد میں ہمارے ایم این ایز پھر بھی ان چوروں ڈاکوؤں سے بچ کے وہاں پہنچ گئے. پنجاب میں بھی ایک بڑی تعداد میں ایم پی اے پہنچے. سو یہ آخری دموں والی سیاست نہیں ہے. اور دموں کے حساب سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کی سیاست آخری دموں پہ ہوتی تو پھر تمہیں پنجاب میں یہ جبر اور فسطائیت نہ کرنی پڑتی. اگر پی ٹی آئی کی سیاست آخری دموں پہ ہوتی تو پھر تمہیں آئینی ترمیم کے لیے بندے نہ اٹھانے پڑتے، پھر آپ لوگوں کو لوگوں کی فیملیز کو اغوا نہ کرنا پڑتا، پھر آپ لوگوں کو بلیک میل نہ کرنا پڑتا، پھر آپ کو لوگ خریدنے نہ پڑتے، پھر آپ کو لوگوں کے پلازے نہ گرانے پڑتے، پھر آپ کو لوگوں کے بچے اغوا نہ کرنے پڑتے. وہ جو 9 مئی سے لے کے 8 فروری تک اور 8 فروری کے بعد جو سلسلہ آگے چلا، سیاست، حمایت، محبت، جذبات عمران خان کے حوالے سے وہ بڑے ہیں. آج پاپولیرٹی 80% سے بھی اوپر ہے عمران خان کی. ہمیں دکھائیں کون سا ان کے تو منہ نہیں ہے کہ یہ عمران خان کا مقابلہ کر سکیں. کوئی بھی پارٹی ان میں سے ایسی نہیں ہے کہ جن کے ایم این ایز روپوش ہو، جن کے امیدوار روپوش ہو، اور جہاں کسی قائد کی صرف تصویر کے اوپر 1.5 2 لاکھ ووٹ پڑ جائے کہ ان کی کوئی شکل دکھائے ان میں سے کوئی ایسی پارٹی یا کوئی ایسا قائد ہے. اگر وہ ایک قائد اس ملک میں ہے جس کی صرف تصویر کے اوپر، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، میں نے 2.25 لاکھ سے اوپر ووٹ لیے، روپوشتا نہیں جا سکا حلقے میں، صرف عمران خان کی تصویر. اور پھر بعد میں ایسا ہوا کہ تصویر لگانے کی اجازت نہیں تھی اور ہم نے صرف ایا کا نعبد و ایا کا نستعین کے بینر لگائے، کیونکہ وہ جو پریس والے تھے وہ چھاپ کے بھی نہیں دیتے تھے کیونکہ وہ بھی اٹھا لیے جاتے تھے. یہ مقابلہ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی سیاست جو ہے وہ آخری دموں پہ ہے. یہ اس کو فتنہ کہنے کی، وہ دوبارہ وہ پروپیگنڈا کرنا چاہتے ہیں. وہ یونائٹنگ فورس ہے اس ملک کی، جس نے اس ملک میں سے بہت سے فتنوں کو ختم کیا ہے، اور جو بقایا فتنے اور انتشاری اور سازشی عناصر ہیں وہ انشاءاللہ اگلے وزیر اعظم ہیں اور وہ اس کو ختم کریں گے. میں آپ کو بتاتا چلوں. پھر یہاں انہوں نے کہا یہ گھس بیٹھیے. شاید محترمہ کو گھس بیٹھیے کا مطلب پتہ نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کی سیاست اور پاکستان تحریک انصاف گھس بیٹھیے نہیں ہے. گھس بیٹھیے وہ ہیں جو فارم 47 کے اوپر ڈاکہ مار کے آئے ہیں، جو مینڈیٹ چور ہیں، جو ہارے ہوئے تھے اور ہمارے جیتے ہوئے ممبران کی سیٹوں پہ آ کے بیٹھ گئے ہیں، جنہیں پورے پنجاب میں شاید 3 سیٹیں بھی نہ ملی ہوں مگر وہ پنجاب میں حکومت بنا کے بیٹھے ہیں. پورے پاکستان میں کچھ ذرائع کہتے ہیں کہ 15-16 کے قریب نیشنل کی سیٹیں نکال سکے تھے، مگر آج نیشنل کی حکومت بنا کے بیٹھے ہیں. آپ جو جعلی حکمران ہیں، جو چور ہیں، جو ڈاکو ہیں، خزانہ خور ہیں، مینڈیٹ چور ہیں، فراری خاندان کے نمائندے جو ہیں، آپ گھس بیٹھیے ہیں، جن کے علاج کے لیے بھی ان کو باہر جانا پڑتا ہے، جن کو شاپنگ کے لیے بھی باہر جانا پڑتا ہے. اور اب تو مزے کی بات ہے، وہ جو کرپشن کے سکینڈل یہاں ہوا کرتے تھے، اب تو وہ کرپشن کے سکینڈلز میں بھی لندن جو ہے وہ انوالو ہے. سب کچھ باہر ہے. گھس بیٹھیے تو آپ ہیں جو باہر سے در اندازی کرتے ہیں اور یہاں آ جاتے ہیں، اور پھر فیسیلیٹیٹرز کی ہیلپ سے آپ یہاں پہ انسٹال ہوتے ہیں، اور پھر یہ رویے اور یہ غرور اور یہ گفتگو. انہیں
اللہ کا خوف نہیں ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ شاید انہوں نے مرنا نہیں ہے، قبر میں جانا نہیں ہے، جواب نہیں دینا، وہ تو بعد کی بات ہے، عوام کو تو جواب دینا پڑے گا، اس سے پہلے دینا پڑے گا۔ یہ جو فسطائیت بڑھتی جا رہی ہے اور جس طریقے سے دیکھیں ڈاٹس ملائیں، خان صاحب سے ملاقات ہوئی، وہ جو بین ہوئی ملاقات، اور پتہ کیا لگا کہ خان صاحب کو بدترین جو ہے وہ حالات میں رکھا گیا، بجلی بند کی گئی، کھانا جو ہے وہ ان کو اس طرح کا دیا گیا کہ جس سے ان کو جو ہے وہ وامٹنگ شروع ہو گئی، اور دوسری طرف یہ وزیر اعلیٰ کی دھمکی آ جاتی ہے، ہم اس کو دھمکی سمجھتے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہم نے اپنی لیگل ٹیم کے سپرد یہ کیا ہے معاملہ کہ آپ دیکھیں اس قسم کی پریسیڈنٹ تلاش کریں کہ خان صاحب کی زندگی کو خطرہ ہے، اور خصوصاً اڈیالہ جو پنجاب میں ہے اور پنجاب کی وزیر اعلیٰ کی جو گفتگو ہے کہ خان صاحب کو اگر ایسی کو پریسیڈنٹس موجود ہے تو ہم نے اپنی ٹیم کو کہا ہے کہ اس کو ایکسپلور کریں کہ خان صاحب کو کے پی لایا جا سکے۔ اگر بہت ہی تکلیف ہے اور خان جو ہے اس کو یہ ابھی آزاد کرنے کو تیار نہیں ہے، جس کے لیے ہماری جدوجہد جاری ہے، عدالتوں میں بھی، فلور آف دا ہاؤس بھی، سڑکوں میں بھی، جہاں کوئی اپنی کوشش کر سکتا ہے کر رہا ہے، تو ہم یہ اس کو ضرور ایکسپلور کریں گے کہ خان صاحب کو جو ہے ان حالات کے تحت اور ان خدشات کے تحت جو ہے وہ یہاں پہ لایا جائے، اور جو بھی جیل ٹرم ہے وہ اس پہ لیگل ٹیم جو بھی اپنی رائے دے گی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے مغرور حکمران جو کہ انسٹال کیے گئے ہیں ان کے دن گنے جا چکے ہیں۔ ان کو ترمیموں کے لیے بھی پہلے الیکشن چوری کیا، پھر ترمیم کے لیے ایم این ایز اٹھائے گئے، اور اس میں بھی پھر کیا ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ کئی بندے انہوں نے خریدے اور بہت سے درجنوں کو انہوں نے اپنے ظلم کا نشانہ بنایا جو یہ توڑ نہیں سکے۔ بہرحال ایک اور گفتگو جو انہوں نے اپنی اس ساری اس میں کی ہے، بیفور آئی وائنڈ اپ، وہ انہوں نے کے پی کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی کے پی کے لوگ جو ہیں وہ ہمیں افسر فون کر کے پوچھتے ہیں، وہ ایک زراعت کا وزیر ان کے سامنے بیٹھا ہوا تھا کہ عاشق تم بتاؤ نا، تو پتہ نہیں عاشق نے کیا بتایا، میں نے تو سنا نہیں، مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ پنجاب میں جو ان کی ناکامی ہے اس میں ضرور کسی نے زیادہ پریس کانفرنس کریں گے، اس کا ایک پلندہ ہے پورا، چاہے ٹریکٹر دینے کا اعلان کیا، چاہے سولر دینے کا اعلان کیا، چاہے سٹائپنڈ دینے کا اعلان کیا، چاہے قرضے دینے کا اعلان کیا، لمبی کہانی ہے۔ پہلے کوارٹر میں کچھ نہیں کیا، اس وقت تک اس کی کوئی سپینڈنگ نہیں ہے۔ اگر پولیس کے لیے کچھ 4 ارب روپیہ رکھا تو پہلے کوارٹر میں صرف 29 کروڑ روپیہ استعمال کیا، جو کہ مجھے پتا ہے کس لیے کیا، اس نے سانو روکن واسطے کہ ہاں جی ٹھیک ہے لاہور میں جلسہ روک لو، ٹھیک ہے سنجانی پہ جلسہ روک لو، ٹھیک ہے ان کو پنجاب والوں کو اسلام آباد نہ آنے دو، ان سب کو اٹھا لو، اور تو مجھے پنجاب پولیس کے اندر کوئی ایسی واضح کروڑوں روپے کی کوئی ایسی انویسٹمنٹ نظر نہیں آ رہی۔ مجھے تو یہی نظر آیا کہ وہ سارا کا سارا پیسہ صرف تحریک انصاف کے پرامن آئینی احتجاج کو روکنے کے لیے، تو یہ ایک لمبا پلندہ ہے، اور وہ کے پی کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر کرنا چاہتے ہیں۔ تو جب میں آ رہا تھا میں نے یہاں کے کچھ دوستوں سے جو آپ کے فائنانس میں ہیں ان سے بات کی، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ خیبر پختونخوا اس وقت پاکستان کی 77 سالہ تاریخ میں ایک بہترین معاشی دور سے گزر رہا ہے۔ موجودہ حکومت کی کوششوں سے صوبے کا خزانہ 20 سے 25 ارب روپے سے بڑھ کے تقریباً 175 ارب روپے تک پہنچ چکا ہے، جو کہ غیر معمولی اچیومنٹ ہے۔ یہ اضافہ صرف 8 ماہ میں ہوا ہے۔ قرض ادائیگی فنڈ انہوں نے قائم کیا ہے جس میں 10% کی اماؤنٹ جو ہے وہ ڈال بھی دی گئی ہے۔ کیش جو ہے وہ پچھلی تاریخ سے بہت بہتر۔ ادھر پنجاب میں تو گندم کے حالات آپ نے دیکھے کہ گندم خود نہ لی، نہ ان کو بیچنے دی، پھر ضلع بندیاں کی، پھر صوبے کے راستے روکے۔ ادھر بھی کے پی کے بھائیوں نے 20 ارب کی جو ہے وہ بائنگ کی گندم کی۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں لمبی، سولر کے حوالے سے چیزیں سامنے آئی ہیں، انہوں نے بھی سولر کا وعدہ کیا، کے پی نے بھی ایک پالیسی شیپ اپ کی ہے۔ اس پہ ہم ضرور ڈسکس کریں گے کسی دن آپ کے ساتھ دوبارہ بیٹھ کے تفصیل میں، جس دن ہمارے فائنانس کے دوست بھی ہمارے ساتھ ہوں گے تاکہ آپ کے ریلیونٹ کوشچنز جو ہیں ان کو اور اچھے طریقے سے اس کو ایڈریس بھی کر سکیں۔ بازار کا مقصد یہی ہے کہ
دھمکیاں دینا بند کریں. یہ دھمکیاں ہم سننے کے عادی نہیں ہیں، نہ ہم برداشت کرتے ہیں. یہ ظلم و جبر جو ہے، یہ جو آپ کر رہے ہیں، آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا، خان اندر ہے اس ملک کے بچوں کی خاطر. خان یہ قربانی دے رہا ہے اس ملک کی نسلوں کی خاطر، ورنہ آپ لوگ تو اندر سے کرپشن کی خاطر. اگر آپ جیسے کرپٹ عناصر کے کہنے پہ قطری جہاز آ سکتا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے میرے خان کے لیے جہاز نہیں آ سکتے؟ ایسے مگر نہیں، اس کو ڈیل نہیں چاہیے. ہی پریفرڈ ٹو اسٹے ان سائڈ دا جیل، کہ برداشت اور قربانی کا نمونہ دکھایا جا سکے کہ حق کے ساتھ کھڑے ہیں، سچ کے ساتھ کھڑے ہیں، اندر رہیں گے، کوئی ڈیل نہیں کریں گے. ورنہ بہت سی قوتیں ایسی ہیں جو چاہتی ہوں گی کہ بھئی ہوئے دے جائے، بٹ نہیں. جب بھی کبھی ایسی آفر ہوئی ریفیوز کیا، سننے سے انکار کیا، پاس ہی نہیں آنے دیا کسی کو. وہاں تو ان کو پہلے اشارے پہ انہوں نے کہا جی لے آؤ تو سانو لے جاؤ، اور چلے گئے. وہ آج بھی اندر ہے. جو کہتے تھے کہ یہ 15 دن جیل نہیں گزار سکے گا، دن گن لیں آج. وہ سارا جو ایک متھ کریٹ کیا گیا تھا نا، جب ہم اس کو پکڑیں گے پھر اس کو اندر کریں گے تو بس اتنے دن کے بعد تو کام ختم ہو جائے گا. وہ آج دیکھ لیں کہ کتنے دن ہو گئے. سو انشاءاللہ یہ جدوجہد ہماری جاری رہے گی. خان کے حوالے سے جو تشویش ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اس بیان کے بعد، اور جلد ہی اس کے اوپر لائے عمل جو ہے اس کا پارٹی اعلان بھی کرے گی. مگر آج ان کو بتانا یہی مقصود تھا کہ ہم اس کی لیگل ریمیڈیز کے حوالے سے خان صاحب کو کے پی کی طرف جو ہے وہ لانے کی کوشش کریں گے. اس کے اوپر جو لیگل کمیٹی وہ دے گی، مگر کسی بھی قسم کی کوشش، بس میں اس کو یہیں وائنڈ اپ کروں گا، جو منصوبے ہمیں پتہ چل رہے ہیں یا جس قسم کی آپ کوشش کر رہے ہیں یا جس قسم کی گفتگو آپ کر رہے ہیں، سوچئے گا بھی نہیں اس طرف. کیونکہ یہ جو خان کے خلاف سازش ہوگی وہ ملک کے خلاف سازش ہوگی. کیونکہ اس کے بعد لوگ جذبات میں آ کے آپ کے ساتھ کیا کریں گے یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو بس میں یہی کہوں گا کہ کچھ اللہ کا خوف کریں، کچھ حیا کریں، کچھ شرم کریں، کچھ اپنے لہجوں پہ توجہ کریں، اور کچھ اپنے آپ پہ توجہ کریں کہ آپ لوگ کر کیا رہے. تھینک یو ویری مچ. آپ نے کہا قیادت کے اندر جو صورتحال ہے، کبھی شرف المرمت کی جانب سے بیانات آتے ہیں، قیادت کے اندر سے تحفظات اٹھ رہے ہیں کہ خان کی رہائی کے لیے اس طرح کمپین نہیں چلائی جا رہی، اس طرح سے نہیں چلے گی. کیا کہتے ہیں؟ یہ اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے کہ جو لیڈرشپ ہے پارٹی کی وہ نہیں چاہتے کہ خان صاحب آئے. دیکھیں یہ تو بڑی لفظ سی بات ہے، یہ تو بڑی بےہودہ سی بات. اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ لیڈرشپ نہیں چاہتی ہے، لیڈرشپ تو یہاں ہے کوئی نہیں. لیڈر تو ایک ہی ہے جس کا نام عمران خان ہے. ہم سب تو ذمہ دار ہیں صرف، جنہیں خان صاحب کی غیر موجودگی میں ذمہ داریاں بخشی گئی ہیں. اور اگر کوئی ذمہ داری اپنی اچھے طریقے سے پوری نہیں کرے گا تو اس کو تبدیل کر دیا جائے گا. اس پارٹی میں ایک ہی لیڈر ہے، ایک ہی قائد ہے، اس کا نام عمران خان ہے. اور جو ہمارے نادان دوست مخالفوں کے منظم پروپیگنڈے کے تحت آ کے سوڈو انٹلیکچولیزم میں اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں، میں انہیں کہوں گا کہ ان چیزوں سے پرہیز کریں. یہ بےہودہ باتیں ہیں. کوئی شخص جو عمران خان کا چاہنے والا ہے، یہاں تو لوگوں کو یہ جو سیاستیں ہیں ہم سب کی، یہ عمران خان سے وابستہ ہے. بہت سے لوگ ہیں جو کہ اگر عمران خان صاحب کی تصویر نہ ہوتی تو آج پارلیمنٹ کا وہ منہ بھی نہیں دیکھ سکتے تھے. میجورٹی لوگ ایسے ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب کوئی خان صاحب کو ملتا ہے جیل میں تو وہ ری انرجائز ہو جاتا ہے، ایک نیا جذبہ آ جاتا ہے، ایک نیا حوصلہ آ جاتا ہے. سو میں نہیں سمجھتا. سو اس لیے اس امپریشن کو میں بالکل اس کو رد کروں گا. جو بات آپ نے کی ہے افیکٹو کیمپین، دیکھیں کیسز لڑے جا رہے ہیں، بھرپور طریقے سے لڑے جا رہے ہیں، عدالتوں میں لڑے جا رہے ہیں، ہر پیشی پہ وکلا پہنچتے ہیں، مگر پھر آپ کو 6 ججوں کا خط بھی سامنے آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، سرگودا سے لے کے لاہور ہائی کورٹ سے لے کے، سرگودا میں کورٹ کی بات کر رہا ہوں، اسلام آباد ہائی کورٹ تک آپ دیکھیں کہ خان صاحب کو انصاف دینے سے روکنے کے لیے یہ کس حد تک جاتے ہیں کہ ججوں کو مجبوراً خط لکھنا پڑتا ہے. چھوٹے بڑے احتجاج 8 فروری سے آنورڈز، دیکھیں 9 مئی پھر 8 فروری، وہ جو خوف تھا، جو فسطائیت اور جبر پورے ملک میں ہوا، ایک فضا قائم ہوئی تھی. وہ آہستہ آہستہ جس طریقے سے کم ہوا اس کے بعد احتجاج کا سلسلہ چل نکلا. ورنہ 8 فروری کے فوراً بعد جو لوگ اپنے حلقوں میں ووٹ مانگنے کے لیے جلسے نہیں کر سکے اور عمران خان کی تصویر کے اوپر MNA بن گئے، 8 فروری کے بعد وہ خوف کے بادل ختم نہیں ہو گئے تھے.
تو اس پہ بیبی سٹیپس اٹھانے پڑے, چھوٹے چھوٹے کنونشن رکھنے پڑے ہمیں ہر جگہ پہ, پنجاب میں, سندھ میں. اور پھر الٹیمیٹلی ایک ٹائم آیا کہ جب میس موومنٹس ہوئی, جو پچھلے 2-3 مہینے کے اندر آپ نے دیکھا, لاہور کا جلسہ ہوا, پنڈی میں احتجاج ہوا, اسلام آباد میں احتجاج ہوا, کنونشنز کا سائز بڑا ہوا, اور اس کے بعد یہ دوبارہ وہ فسطائیت KPK کے کتنے دوست ابھی تک وہاں پہ اسلام آباد جیل میں ہیں, پنجاب کے کتنے لوگ اس وقت جیلوں میں ہیں. سو یہ دیکھیں, یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, پاکستان تحریک انصاف از اے پولیٹیکل پارٹی. پاکستان تحریک انصاف از ناٹ اے ملیٹنٹ پارٹی. عمران خان صاحب نے ہمیں ہمیشہ پرامن رہ کے سیاسی جدوجہد میں شدت پیدا کرنے کا کہا ہے, شدت پسندی کا کبھی نہیں کہا ہے. یو ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ یو ول گو اینڈ یو بریک دا جیل اینڈ ٹیک دا لیڈر آؤٹ. یہ باتیں ایسے تو اچھی لگتی ہیں, بٹ وی آر دا پولیٹیکل پارٹی. ہم ہر وہ جدوجہد پرامن طریقے سے کریں گے جو آئین اور قانون کے مطابق ہوگی, اور اس طریقے سے انشاءاللہ تعالی اللہ مہربانی کرے گا, اور خان صاحب جلد از جلد باہر آئیں گے, کوئی کمی نہیں. آپ نے سوال پوچھ لیا سر, آپ ایک سوال پوچھ رہے تھے. لیکن احتجاج یا تحریک جو جس انداز میں لاہور میں ہونا چاہیے تھا, وہاں مرکز پنجاب میں ہونا چاہیے تھا, اس طرح نہیں ہے. اور ایسا لگتا ہے کہ مخلوقہ کو پنجاب اور وفاق کے خلاف بطور مورچہ استعمال کیا جا رہا ہے. آج بھی ہمارے ریسکیو اہلکار وہاں پر جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں, ہماری گاڑیاں وہاں پر پڑی ہوئی ہیں, 3 دن تک یہاں پر آج وہ آگ بجھانے میں ہم ناکام ہیں. ہمارے پولیس ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے اہلکار بھی وہاں پر وجہ کیا ہے, پنجاب میں کیوں نہیں, میں آپ کی اس بات سے ایگری نہیں کرتا. میں آپ کو تھوڑے سے حقائق آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, کیونکہ پنجاب کی جو موبلائزیشن ہے اس کو میں بھی دیکھتا ہوں خود. جو لیول آف بروٹیلٹی پنجاب میں ہے وہ بھی KPK میں نہیں ہے. میرے پاس سارے فگرز بھی ہیں, اور میرے پاس آپ کے MNAs MPs کی ساری کہانیاں سٹوریاں بھی موجود ہیں. سختی ہوئی ہے, مگر آپ لوگ جلد اس سختی کے خلاف منظم ہو گئے, جس کی وجہ سے وہ چیز اتنی دیر تک نہ چل سکی جس طریقے سے پنجاب میں آج تک چل رہی ہے. جس طریقے سے لوگوں کی صرف ووٹ کی خاطر MNA کی بیوی اور اس کی بیٹی کو اٹھا لیا جاتا ہے, ایک ووٹ کی خاطر. ایک ووٹ کی خاطر ایک MNA کے بیٹے کو اغوا کر کے اس کے جسم کو نوچا جاتا ہے. آئی ڈونٹ تھنک اس قسم کی بروٹیلٹی KPK میں کہیں بھی ہوئی ہے. تو ووٹ کی بات, ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں. سو بہت سی جگہوں پہ ہر ضلع میں ہمارے لوگ جو ہیں وہ پرچوں میں جیلوں میں موجود ہیں. یہاں پہ ہمارے دوست جو ہیں KPK وہاں گرفتار ہوئے ہیں, جو اپنے خان کی محبت میں وہاں پہنچے. اور آپ دیکھیں, آپ آج آپ کی بات سے پریشانی ظاہر ہوتی ہے obviously. تو آپ ان دوستوں کا دیکھیں جو کئی مہینوں سے پنجاب کے ہر ضلع میں مختلف پرچوں میں اندر موجود ہیں. وہاں بھی ایک پریشانی کی فضا ہوتی ہے. آپ کو اندازہ ہوگا کہ احتجاج جس میں آپ کے لوگ وہاں پہ موجود ہیں, جب دوسرے احتجاج کی ڈسکشن ہوئی تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ مشکل ہے. کہا نا, صرف ایک گرفتاری کے بعد. تو جہاں پہ روز گرفتاریاں ہو رہی ہیں, کیا ان کی اذیت کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں؟ سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو فسطائیت پنجاب میں ہو رہی ہے وہ کہیں بھی نہیں ہے. اس وجہ سے وہ خوف کا بت توڑنے میں ہمیں وقت لگا ہے. جو آپ لوگوں نے یہاں جلدی توڑ لیا, پنجاب والوں کو وہ توڑنے میں ٹائم لگ رہا ہے, مگر وہ دن دور نہیں جب وہ ختم ہو جائے گا. آپ نے مورچے کی بات کی, دیکھیں, دس از دی اونلی گورنمنٹ دیٹ پاکستان تحریک انصاف ہے. اور جو چیف منسٹر ہے وہ نہ صرف چیف منسٹر ہیں بلکہ وہ آپ کے صوبے کے PTI کے پریزیڈنٹ بھی ہیں. ان کے اوپر وہ ذمہ داریاں بھی ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ ان کو مورچے کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے, بٹ جب بھی پولیٹیکل پارٹی کی جہاں پہ اسٹرینتھ ہوتی ہے وہ اپنی اسٹرینتھ کو استعمال کرتے ہیں. یہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے. جس وقت نواز شریف کے پاس صرف پنجاب ہوا کرتا تھا تو ساری موومنٹس پنجاب سے چلا کرتی تھی, اگر آپ کو یاد ہوگا. ویسے تو کسی موومنٹ جو کہ ہے نہیں جو جلسے ملسے کرتے تھے وہیں پنجاب میں کرتے تھے. ریسکیو والی آپ نے بات کی, بالکل وہ آپ کی جو مشینیں ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں, اور یہ آگ جو ہے اس پہ گاڑیاں بھی پہنچی اور آس پاس کے اضلاع سے بھی گاڑیاں پہنچ گئیں, اور وہ کوشش کرتی رہی. مجھے اس کا بھی مجھے اطلاع ہے, آئی نیو کہ somebody would ask this question. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ امپریشن آپ رد کریں.
اس لیے کہ ہم جو پی ٹی آئی کے اندر ہے نا، چاہے کسی بھی صوبے سے تعلق رکھتے ہیں، خان نے ہمیں ایک رشتے میں جوڑا ہے ہم سب کو، اور اس رشتے کے تحت اگر کے پی کے بھائیوں کو کبھی پنجاب کے بھائیوں کی مدد کے لیے جانا پڑتا ہے تو وہ کوئی ایسی بری بات نہیں ہے۔ اچھا، بشرا بیوی کے حوالے سے بتائیں کہ وہ جیل سے رہا ہو گئی، اب سینئر قیادت نے اس کے بارے میں کیا فیصلہ کیا ہے؟ کیا وہ ادھر خیبر خان پشاور میں رہے گی یا پارٹی کے حوالے سے کیا مشاورت ہوگی؟ کوئی عمل میں کوئی چینج آئے گا؟ کیا وہ لیڈ کرے گی یا نہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ گھریلو خاتون ہے، انہوں نے کہاں رہنا ہے اور کہاں نہیں رہنا ہے اس کا فیصلہ قیادت نے نہیں کرنا، اس کا فیصلہ انہوں نے خود کرنا۔ قیادت کون ہوتی ہے؟ بشرا بیگم کو یہ بتانے والی، بشرا بی بی کو کہ آپ نے رہنا کہاں ہے، تو وہ ان کی مرضی ہے، وہ آزاد ہیں، اپنی مرضی سے جہاں فیصلہ کریں گی ان کی اس کا احترام ہے اور وہ اپنی مرضی سے جائیں گی۔ رہ گئی قیادت کی بات، عمران خان صاحب بارہا کہہ چکے ہیں، آپ لوگوں کو بھی یاد ہوگا، کئی دوست ہیں بہت پرانے خان صاحب کے ساتھ اٹیچ رہے ہیں کہ میرے خاندان میں کوئی سیاست نہیں کرے گا، یہ کوئی موروثی پارٹی نہیں ہے۔ دوسری طرف مجھ سے کسی دوست نے پوچھا، جو میں پچھلے 2-3 دن سے بار بار ٹاک شوز میں کہہ رہا ہوں، کہ اگر ایک بہن اپنے بھائی کے لیے احتجاج میں کھڑی ہوتی ہے، دیٹس ناٹ سیاست۔ اگر ایک بیوی اپنے میاں کے لیے کھڑی ہوتی ہے تو دیٹس ناٹ سیاست۔ اذان ہو جائے تو اس کو رحمان نے یہاں پہ انارکی کی بات کی تھی، اس کے خلاف بھی بات کری، یہاں پہ مکمل عمل اس کو بھی ڈرتا اس نے کہا تھا کہ بلوچستان میں آپ کا سوال بھی کچھ ساتھ ہی تھا، کر لیں میں جواب دے دوں گا۔ میرے خیال میں آپ کی بات کا جواب تو آپ کو مل گیا کہ خان صاحب نے کہا کہ میری فیملی کا کوئی بندہ سیاست نہیں کرے گا۔ اب کچھ ایک منظم پروپیگنڈے کے تحت بار بار جو ہے یہ بات کی جا رہی ہے، تو اگر وہ اپنے میاں کے لیے نکلیں گی، میں تو پہلے کہہ چکا ہوں کہ پاکستان میں اگر کوئی بچہ بھی کھڑا ہوگا عمران خان کی رہائی کے لیے تو پاکستان تحریک انصاف کا اس کے ساتھ کھڑا ہونا فرض ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جو خان صاحب سے منسوب ہیں اور اس وجہ سے ایم این اے اور ایم پی اے بن کے بیٹھے ہیں، اگر کوئی اور خان صاحب کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو کیا احتجاج پہ یا خان کی رہائی کی کوششوں کی کو ہم نے کوئی اس کے اوپر اجارہ داری قائم کر لی ہے؟ تو جتنے لوگ ملیں گے، جتنے دوست ملیں گے تب، بٹ فیملی سو فار دے آر ناٹ کمنگ انٹو پالیٹکس، اور اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے، وہ اپنا خود فیصلہ کریں گی جہاں انہیں رہنا ہوگا، آزاد ہیں وہ۔ آپ کر رہے ہیں اور سڑکوں پہ بھی آ رہے ہیں مظاہرے کے اوپر، اور آپ کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہی یہی ہے کہ ہاں سر، لیکن یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ یہ آپشن آپ کے گروپ پر ثابت نہیں ہو رہے ہیں، تو آپ کے پاس کوئی اور ایسا کوئی آپشن ہے کہ اس کو آپ استعمال کریں؟ اور خان صاحب کو جو ہے دیکھیں میری بات سنیں، میں نے آپ کو پہلے بتایا نا، ہم ایک سیاسی پارٹی ہیں، ہم کوئی عسکری پارٹی نہیں ہے، ہم کوئی ملیٹنٹ ونگ نہیں ہے، ہم سیاسی پارٹی ہیں، اور سیاسی پارٹی کے پاس یہی آپشنز ہوتی ہیں۔ احتجاج جو آپ کا آئینی حق ہے، اگر آپ پارلیمنٹ کے اندر ہیں تو وہاں آپ کی آواز، پھر دوسرا عدلیہ۔ عمران خان صاحب کیوں کہتے تھے کہ اس آئینی ترمیم کو روکنا ہمارے لیے ضروری ہے؟ اس لیے کہ ہمیں 26ویں آئینی ترمیم کے اندر عدلیہ کی خود مختاری پہ ڈاکہ نظر آ رہا تھا، ان کے اختیارات کے اوپر، عدلیہ کے اختیارات کے اوپر ایگزیکٹو کا افیکٹو کنٹرول نظر آ رہا تھا۔ سو خان صاحب کہتے تھے کہ اگر عدلیہ آزاد ہوگی تو میں آزاد ہو جاؤں گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی آپشنز ہیں، اور یاد رکھیے گا جب آپ تحریک میں ہوتے ہیں،
جب آپ حق کا علم بلند کیے ہوئے ہوتے ہیں تو اتنے سارے محاذوں پہ کبھی آپ اوفینسو پہ ہوتے ہیں، کبھی ڈیفینسو پہ ہوتے ہیں، کبھی فتح ہوتی ہے، کبھی پسپائی ہوتی ہے، کبھی کسی محاذ پہ آپ 4 قدم آگے جاتے ہیں، کسی محاذ پہ آپ 2 قدم پیچھے آتے ہیں. یہ اس پہ مایوسی کیوں؟ ہمیں تو خان نے جو ہے وہ ہوپ کا اور امید کا میسج دیا ہے. ہاں اس دن امید ختم ہوگی جس دن ہم سارے جو ہے وہ ایسے ہاتھ کھڑے کر کے بیٹھ جائیں گے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا. جب تک آخری قطرہ بھی خون کا ہے اور آخری پی ٹی آئی کا جوان بھی کھڑا ہے، جدوجہد جاری رہے گی. ہمارا کام ہے کوشش کرنا، ہمت کرنا اپنی حیثیت سے بھی بڑھ کے، اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھنا، کیونکہ ہم سچ کے ساتھ کھڑے ہیں، حق کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ حق کی جو بیٹل ہوتی ہے یہ آسان نہیں ہوتی. جی ایک منٹ، میں آپ سے میں نے پہلے سوال کیا، اس کے بعد آتا ہوں میں آپ کو. ان کے حوالے سے بانی پی ٹی آئی کا کوئی میسج نہیں ہے. وائی وڈ ہی گیو اے میسج ٹو چیف جسٹس آف پاکستان؟ دیر از نو میسج. بس the one thing is very clear. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہمیں تعیناتی کے طریقہ کار پہ آج بھی اعتراض ہے. اسی لیے ہم نے 26ویں ترمیم کی مخالفت کی تھی، مگر کسی فرد پہ نہیں. جسٹس یا آفریدی کی ذات پہ نہیں. ہی از اے ویری کلیئر ہیڈڈ پروفیشنل جج. ان کی ذات پہ اور ان کی جو ان کا ریکارڈ ہے وہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. پی ٹی آئی کے کسی آدمی کو اعتراض نہیں ہے. مگر ہم نے 26ویں ترمیم کی مخالفت طریقہ کار پہ، بینچ فارمیشن پہ، سینیورٹی کا جو پرنسپل ہے اس کی وائلیشن کے اوپر کی ہے. اینڈ وی اسٹینڈ بائی دیٹ اینڈ اٹ ول بی چیلنج سون، جیسے ہی لیگل کمیٹی اس کا فیصلہ کرتی ہے. جی اچھا چلیں آپ پورا سوال کر لیں، آپ پورا سوال کر لیں. پانچ لوگوں نے اللہ اکبر. بات یہ ہے کہ جو آپ کا پہلا سوال ہے، 5 لوگوں نے ہمارے سامنے ووٹ ڈالا ہمارے خلاف، اور اگلی آنے والی اپنی نسلوں کے لیے ذلت کا سودا کیا. میں شاید زیادہ سخت الفاظ یہاں استعمال نہیں کر سکتا، مجھے اجازت نہیں دیتا، میرا جو ذمہ داری ہے وہ اجازت نہیں دیتی. مگر ان لوگوں نے اپنا ضمیر جو ہے وہ بیچ کے ذلت خریدی ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی نسلوں پہ بھی جو ہے وہ لوگ لان تان کریں گے جب یہ الیکشنوں کے لیے اپنے علاقوں میں جائیں گے. اول تو مجھے لگتا نہیں کہ اپنے علاقوں میں جا بھی سکتے ہیں. خان صاحب نے کہا اگلے دن جو ملاقات ہوئی، جیسے ہی ملاقاتیں کھلی، کہ جن ہمارے لوگوں نے آئینی ترمیم پہ ووٹ دیا ہے انہوں نے قوم سے غداری کی ہے. انہوں نے صرف پی ٹی آئی سے غداری نہیں کی ہے، انہوں نے قوم سے غداری کی ہے. تو جو قوم کے غدار ہیں، مجھے امید ہے کہ یہ قوم ان سے غداروں سا ہی سلوک کرے گی. اور دوسری بات، 4 ایسے دوست ہیں جن پہ ہمیں یہ سسپیشن ہے، کیونکہ انہوں نے ہمارے خلاف ووٹ نہیں ڈالا. سسپیشن ہے کہ وہ کہیں وہاں موجود تھے، مگر کیونکہ شاید حکومت کو ووٹوں کی ضرورت نہیں پڑی تو وہ استعمال نہیں ہوئے. ان کا رابطہ ہم سے کٹ گیا تھا 3-4 دن پہلے، تو ان کو پارٹی کے دستور کے مطابق شو کاز نوٹسز ایشو کیے گئے، جس میں ان کو 7 دن کا وقت دیا گیا کہ آپ اپنی پوزیشن کلیئر کریں کہ آپ نے کیوں پارٹی کی جو انسٹرکشنز ہیں اس کو وائلیٹ کیا ہے، پارٹی ڈسپلن کی آپ نے خلاف ورزی کی ہے. تو اس کا وہ آپ نے شو کاز جن کو ملا، یا مقداد خان بلوچ ہے، ریاض فتیانہ صاحب ہیں، بریگیڈیئر اسلم گھمن ہے، اور زین قریشی ہیں. یہ 4 لوگ ہیں جن کو شو کاز ایشو کیے گئے ہیں. ان میں سے میری اطلاع ہے کہ 3 کا تو جواب جو ہے وہ آ گیا ہے. اب پارٹی بیٹھ کے دیکھے گی کہ وہ وضاحت جو ہے وہ کس قابل ہے، وہ اس قابل ہے، اس پہ یقین کیا جائے یا نہیں، تو اس کے بعد پھر کوئی فیصلہ کرے گی. اگر انہوں نے ضروری سمجھا تو ان کو بلا بھی لیں گے اور ان پرسن ان سے گفتگو کر لیں گے. میں نے پہلے بھی اس بات کا جواب دیا، آپ نے دوبارہ سوال کیا. اس قسم کی کوئی بات ابھی نہیں ہے، نہ اس قسم کی قیادت کوئی سنبھالنے جا رہا ہے. میں نے آپ کو کہا کہ قائد صرف عمران خان ہے، باقی سب ذمہ دار ہیں.
خان جیل میں ہے تو کوئی اپنے آپ کو قائد نہ سمجھنا شروع کر دے. قائد صرف ایک ہی ہے اور وہی رہیں گے. اینی ادر کوشچن؟ تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. یہاں پہ موجود ہے. دس از فرسٹ ٹائم آئی ایم ان پشاور پریس کلب اینڈ آئی تھنک دس از مائی فرسٹ پریس کانفرنس ان پشاور پریس کلب. انڈیڈ دس از این آنر. اور آج کا دن جو ہے وہ بڑا ہے. گو کہ میں یہاں پہ پچھلے 2-3 دن سے موجود ہوں. کل پاکستان مسلم لیگ نون کی وزیر اعلیٰ نے، پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے کچھ ایسی گفتگو کی ہے کہ جس پہ پورے پاکستان کی عوام کو تشویش بھی ہے، غصہ بھی ہے، اور مختلف علاقوں میں لوگ اپنے جذبات کا اظہار بھی کر رہے ہیں. پنجاب کی مینڈیٹ چور وزیر اعلیٰ نے اپنی دھمکی آمیز زبان سے نہایت اشتعال انگیز، قابل مذمت اور جو مکروہ منصوبے وہ خان صاحب کی ذات کے حوالے سے بناتے رہے ہیں اس کا اظہار کیا ہے. بانی چیئرمین کے ساتھ جیل میں جو سفاکانہ سلوک ہے وہ اس بیان سے لگتا ہے کہ وہ انہیں نقصان پہنچانے کی ایک سازش ہے. 2022 میں بھی یہ لفظ فتنہ استعمال کیا گیا تھا اور اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ اس جماعت نے ایک مہم ڈیزائن کی تھی. اگر آپ دیکھیں جو حملہ ہوا تھا وزیر آباد میں عمران خان صاحب پہ، اس حملے سے پچھلے 2-3 مہینے کے واقعات اگر آپ دیکھیں تو یہ سارا معاملہ 2-1 ماہ پہلے وزیر آباد کے حملے سے وقار ستی کی ایک ٹویٹ سے شروع ہوا. اس کے بعد جاوید لطیف کی پریس کانفرنس دیکھیں، اس کے بعد خواجہ آصف کی گفتگو دیکھیں، اور ساتھ ہی بہت اہم بات، مریم نواز صاحبہ نے وزیر آباد واقعے سے پہلے اسی قسم کی گفتگو کی تھی اور اس کے بعد وزیر آباد کا واقعہ ہو جاتا ہے. خان صاحب پہ ایک حملہ کیا جاتا ہے اور خان صاحب کو راستے سے ہٹانے کی جو ہے وہ کوشش کی جاتی ہے. اور اس سے پہلے جو تقریریں ہوتی رہیں مینڈیٹ چور وزیر اعلیٰ کی طرف سے، اگر آپ کو یاد ہو تو انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ شاید خدا نخواستہ عمران خان صاحب کے بارے میں کہ یو آر ڈن اینڈ ڈسٹڈ. غرور سے بھرے ہوئے مقتدرہ کی گود میں بیٹھ کے غرور والے الفاظ استعمال کیے گئے تھے. کچھ لوگ جب بہت عرصہ عوام سے باہر رہتے ہیں، لوگوں سے دور رہتے ہیں، اور اچانک مقتدرہ ان کے ساتھ ہو جاتی ہے تو اپنے آپ کو بہت طاقتور محسوس کرنے لگ جاتے ہیں. اور پھر وہ طاقتور جب محسوس کرتے ہیں تو ان کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کا ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ الفاظ کیا ہیں. مگر کیونکہ میں یہ یہاں بتانا ضروری سمجھتا ہوں، یہ ہولے پانڈے، آپ سمجھتے ہیں ایک لفظ ہولے پانڈے، ہمیشہ یہ کوئی نہ کوئی اس قسم کی بات کسی نہ کسی واردات سے پہلے کر بیٹھتے ہیں. اب یہ بھی دیکھ لیں یہ اسلام آباد میں کیا ہوا جب کے پی ہاؤس کے اوپر حملہ ہوا، تو اس سے 3 دن پہلے پنجاب کی انفارمیشن منسٹر، سینٹر کے انفارمیشن منسٹر، وہ بار بار یہ بات تاثر دے رہے تھے میڈیا کے اوپر کہ کے پی ہاؤس جو اسلام آباد میں ہے وہ شاید الفاظ تھے کہ دہشت گردوں کی آماجگاہ بن چکا ہے، مفروروں کی آماجگاہ بن چکا ہے. اور پھر اس پروٹیسٹ کا بہانہ کر کے کس طریقے سے کے پی کے کی زمین کے اوپر یہ حملہ کرتے ہیں، کس طریقے سے ایریل فائرنگ کرتے ہوئے اندر جاتے ہیں. تو یہ کیونکہ قد کے چھوٹے لوگ ہیں اور اس قسم کی چیزیں جو ہیں جو ان کو ایکسائٹ کرتی ہیں وہ اسے سنبھال نہیں سکتے، تو وقت سے پہلے یہ اس قسم کی گفتگو کر دیتے ہیں. تو یہ جو زبان انہوں نے استعمال کی ہے، اور اگر ہم ان کا ماضی دیکھیں کہ وزیر آباد حملے سے پہلے بھی اس قسم کی گفتگو کی گئی تھی، تو یہ ہمارے لیے
کافی تشویشناک ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت بھی ہم خان صاحب کے حوالے سے وہ مقدمہ درج نہ کرا سکے تھے. JIT بنی مگر اس کے اندر بھی اس سارے معاملے کو سبوتاژ کیا گیا. ہم صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ خان صاحب کی صحت سلامتی اور زندگی کے حوالے سے پورے پاکستان میں تشویش پائی جاتی ہے اور ہم یہ تنبیہ کرنا چاہتے ہیں بگوڑوں کی پارٹی اور فراری خاندان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر عمران خان کی صحت زندگی اور سلامتی کے حوالے سے ایک ہلکی سی جنبش بھی ہوئی تو اس کا حساب پاکستان کی عوام آپ سے لے گی، سڑکوں پہ لے گی، چوکوں پہ لے گی. اس قسم کی زبان، اس قسم کی دھمکیاں نہ ہم اس کے عادی ہیں نہ ہم اسے برداشت کرتے ہیں. ہم صرف آپ کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ لفظ استعمال کیا کہ ان کی سیاست آخری دموں پہ ہے. آپ نے وہ دیکھا ہوگا کہ اس گفتگو میں نے کہا کہ ان کی سیاست آخری دموں پہ ہے. میں محترمہ مینڈیٹ چور وزیر اعلیٰ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ چوری کے مینڈیٹ سے بنائے گئے MNAs MPAs کی سیاست نہیں ہے جو وزیر اعلیٰ پنجاب کے کچن میں دموں پہ ہے. یہ حقیقی نمائندے عوام کے جن کو 9 مئی کے بعد بھرپور فسطائیت کا سامنا کرنا پڑا. پنجاب میں، KP میں، بلوچستان میں، سندھ میں ہمارے لوگوں کے ساتھ کیا کیا ظلم اور جبر کیے گئے. اس کے باوجود لوگوں نے 8 فروری کا الیکشن لڑا اور وہ الیکشن بھی آپ کو چرانا پڑا. اس چوری کے باوجود بھی ایک بڑی تعداد، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ یہاں KP میں PTI کی گورنمنٹ بنی، سینٹر میں ایک بڑی تعداد میں ہمارے MNAs پھر بھی ان چوروں ڈاکوؤں سے بچ کے وہاں پہنچ گئے. پنجاب میں بھی ایک بڑی تعداد میں MPA پہنچے. سو یہ آخری دموں والی سیاست نہیں ہے. اور دموں کے حساب سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کی سیاست آخری دموں پہ ہوتی تو پھر تمہیں پنجاب میں یہ جبر اور فسطائیت نہ کرنی پڑتی. اگر PTI کی سیاست آخری دموں پہ ہوتی تو پھر تمہیں آئینی ترمیم کے لیے بندے نہ اٹھانے پڑتے، پھر آپ لوگوں کی فیملیز کو اغوا نہ کرنا پڑتا، پھر آپ لوگوں کو بلیک میل نہ کرنا پڑتا، پھر آپ کو لوگ خریدنے نہ پڑتے، پھر آپ کو لوگوں کے پلازے نہ گرانے پڑتے، پھر آپ کو لوگوں کے بچے اغوا نہ کرنے پڑتے. وہ جو 9 مئی سے لے کے 8 فروری تک اور 8 فروری کے بعد جو سلسلہ آگے چلا، سیاست، حمایت، محبت، جذبات عمران خان کے حوالے سے وہ بڑے ہیں. آج پاپولیرٹی 80% سے بھی اوپر ہے عمران خان کی. ہمیں دکھائیں کون سا، ان کے تو منہ نہیں ہے کہ یہ عمران خان کا مقابلہ کر سکیں. کوئی بھی پارٹی ان میں سے ایسی نہیں ہے کہ جن کے MNAs روپوش ہو، جن کے امیدوار روپوش ہو، اور جہاں کسی قائد کی صرف تصویر کے اوپر 1.5 2 لاکھ ووٹ پڑ جائے کہ ان کی کوئی شکل دکھائے ان میں سے کوئی ایسی پارٹی یا کوئی ایسا قائد ہے. اگر وہ ایک قائد اس ملک میں ہے جس کی صرف تصویر کے اوپر، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، میں نے 2.25 لاکھ سے اوپر ووٹ لیے، روپوشتا نہیں جا سکا حلقے میں، صرف عمران خان کی تصویر. اور پھر بعد میں ایسا ہوا کہ تصویر لگانے کی اجازت نہیں تھی اور ہم نے صرف ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بینر لگائے، کیونکہ وہ جو پریس والے تھے وہ چھاپ کے بھی نہیں دیتے تھے کیونکہ وہ بھی اٹھا لیے جاتے تھے. یہ مقابلہ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی سیاست جو ہے وہ آخری دموں پہ ہے. یہ اس کو فتنہ کہنے کی، وہ دوبارہ وہ پروپیگنڈا کرنا چاہتے ہیں. وہ یونائٹنگ فورس ہے اس ملک کی، جس نے اس ملک میں سے بہت سے فتنوں کو ختم کیا ہے، اور جو بقایا فتنے اور انتشاری اور سازشی عناصر ہیں وہ انشاءاللہ اگلے وزیر اعظم ہیں اور وہ اس کو ختم کریں گے. میں آپ کو بتاتا چلوں. پھر یہاں انہوں نے کہا یہ گھس بیٹھیے. شاید محترمہ کو گھس بیٹھیے کا مطلب پتہ نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کی سیاست اور پاکستان تحریک انصاف گھس بیٹھیے نہیں ہے. گھس بیٹھیے وہ ہیں جو فارم 47 کے اوپر ڈاکہ مار کے آئے ہیں، جو مینڈیٹ چور ہیں، جو ہارے ہوئے تھے اور ہمارے جیتے ہوئے ممبران کی سیٹوں پہ آ کے بیٹھ گئے ہیں، جنہیں پورے پنجاب میں شاید 3 سیٹیں بھی نہ ملی ہوں مگر وہ پنجاب میں حکومت بنا کے بیٹھے ہیں. پورے پاکستان میں کچھ ذرائع کہتے ہیں کہ 15-16 کے قریب نیشنل کی سیٹیں نکال سکے تھے.
مگر آج نیشنل کی حکومت بنا کے بیٹھے ہیں آپ، جو جعلی حکمران ہے، جو چور ہیں، جو ڈاکو ہیں، خزانہ خور ہیں، مینڈیٹ چور ہیں، فراری خاندان کے نمائندے جو ہیں، آپ گھس بیٹھیے ہیں، جن کے علاج کے لیے بھی ان کو باہر جانا پڑتا ہے، جن کو شاپنگ کے لیے بھی باہر جانا پڑتا ہے. اور اب تو مزے کی بات ہے، وہ جو کرپشن کے اسکینڈل یہاں ہوا کرتے تھے، اب تو وہ کرپشن کے اسکینڈلز میں بھی لندن جو ہے وہ انوالو ہے. سب کچھ باہر ہے. گھس بیٹھیے تو آپ ہیں جو باہر سے دراندازی کرتے ہیں اور یہاں آ جاتے ہیں، اور پھر فیسیلیٹیٹرز کی ہیلپ سے آپ یہاں پہ انسٹال ہوتے ہیں، اور پھر یہ رویے اور یہ غرور اور یہ گفتگو. انہیں اللہ کا خوف نہیں ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ شاید انہوں نے مرنا نہیں ہے، قبر میں جانا نہیں ہے، جواب نہیں دینا. وہ تو بعد کی بات ہے. عوام کو تو جواب دینا پڑے گا، اس سے پہلے دینا پڑے گا. یہ جو فسطائیت بڑھتی جا رہی ہے، اور جس طریقے سے دیکھیں ڈاٹس ملائیں، خان صاحب سے ملاقات ہوئی، وہ جو بین ہوئی ملاقات، اور پتہ کیا لگا کہ خان صاحب کو بدترین جو ہے وہ حالات میں رکھا گیا. بجلی بند کی گئی، کھانا جو ہے وہ ان کو اس طرح کا دیا گیا کہ جس سے ان کو جو ہے وہ وامٹنگ شروع ہو گئی. اور دوسری طرف یہ وزیر اعلیٰ کی دھمکی آ جاتی ہے. ہم اس کو دھمکی سمجھتے ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہم نے اپنی لیگل ٹیم کے سپرد یہ کیا ہے معاملہ کہ آپ دیکھیں، اس قسم کی پریسیڈنٹ تلاش کریں کہ خان صاحب کی زندگی کو خطرہ ہے، اور خصوصاً اڈیالہ جو پنجاب میں ہے، اور پنجاب کی وزیر اعلیٰ کی جو گفتگو ہے کہ خان صاحب کو اگر ایسی کو پریسیڈنٹس موجود ہے تو ہم نے اپنی ٹیم کو کہا ہے کہ اس کو ایکسپلور کریں کہ خان صاحب کو کیا پی لایا جا سکے. اگر بہت ہی تکلیف ہے اور خان جو ہے اس کو یہ ابھی آزاد کرنے کو تیار نہیں ہے، جس کے لیے ہماری جدوجہد جاری ہے، عدالتوں میں بھی، فلور آف دا ہاؤس بھی، سڑکوں میں بھی، جہاں کوئی اپنی کوشش کر سکتا ہے کر رہا ہے، تو ہم یہ اس کو ضرور ایکسپلور کریں گے کہ خان صاحب کو جو ہے ان حالات کے تحت اور ان خدشات کے تحت جو ہے وہ یہاں پہ لایا جائے. اور جو بھی جیل ٹرم ہے وہ اس پہ لیگل ٹیم جو بھی اپنی رائے دے گی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے مغرور حکمران جو کہ انسٹال کیے گئے ہیں، ان کے دن گنے جا چکے ہیں. ان کو ترمیموں کے لیے بھی پہلے الیکشن چوری کیا، پھر ترمیم کے لیے ایم این ایز اٹھائے گئے، اور اس میں بھی پھر کیا ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. کئی بندے انہوں نے خریدے اور بہت سے درجنوں کو انہوں نے اپنے ظلم کا نشانہ بنایا جو یہ توڑ نہیں سکے. بہرحال ایک اور گفتگو جو انہوں نے اپنی اس ساری اس میں کی ہے، بیفور آئی وائنڈ اپ، وہ انہوں نے کے پی کا ذکر کیا ہے. انہوں نے کہا جی کے پی کے لوگ جو ہیں وہ ہمیں افسر فون کر کے پوچھتے ہیں. وہ ایک زراعت کا وزیر ان کے سامنے بیٹھا ہوا تھا کہ عاشق تم بتاؤ نا. تو پتہ نہیں عاشق نے کیا بتایا، میں نے تو سنا نہیں. مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ پنجاب میں جو ان کی ناکامی ہے اس میں ضرور کسی نے پریس کانفرنس کریں گے. اس کا ایک پلندہ ہے پورا، چاہے ٹریکٹر دینے کا اعلان کیا، چاہے سولر دینے کا اعلان کیا، چاہے سٹائپنڈ دینے کا اعلان کیا، چاہے قرضے دینے کا اعلان کیا. لمبی کہانی ہے. پہلے کوارٹر میں کچھ نہیں کیا. اس وقت تک اس کی کوئی سپینڈنگ نہیں ہے. اگر پولیس کے لیے کچھ 4 ارب روپیہ رکھا تو پہلے کوارٹر میں صرف 29 کروڑ روپیہ استعمال کیا، جو کہ مجھے پتا ہے کس لیے کیا. اس نے سانو روکنے واسطے کہ ہاں جی ٹھیک ہے لاہور میں جلسہ روک لو، ٹھیک ہے سنجانی پہ جلسہ روک لو، ٹھیک ہے ان کو پنجاب والوں کو اسلام آباد نہ آنے دو، ان سب کو اٹھا لو. اور تو مجھے پنجاب پولیس کے اندر کوئی ایسی واضح کروڑوں روپے کی کوئی ایسی انویسٹمنٹ نظر نہیں آ رہی. مجھے تو یہی نظر آیا کہ وہ سارا کا سارا پیسہ صرف تحریک انصاف کے پرامن آئینی احتجاج کو روکنے کے لیے. تو یہ ایک لمبا پلندہ ہے، اور وہ کے پی کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر کرنا چاہتے ہیں. تو جب میں آ رہا تھا، میں نے یہاں کے کچھ دوستوں سے جو آپ کے فائنانس میں ہیں ان سے بات کی، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ خیبر پختونخوا اس وقت پاکستان کی 77 سالہ تاریخ میں ایک بہترین معاشی دور سے گزر رہا ہے. موجودہ حکومت کی کوششوں سے صوبے کا خزانہ 20 سے 25 ارب روپے سے بڑھ کے تقریباً 175 ارب روپے تک پہنچ چکا ہے، جو کہ غیر معمولی اچیومنٹ ہے. یہ اضافہ صرف 8 ماہ میں ہوا ہے.
कर्ज अदायगी फंड इन्होंने कायम किया है जिसमें 10% की अमाउंट जो है वो डाल भी दी गई है। कैश जो है वो पिछली तारीख से बहुत बेहतर। इधर पंजाब में तो गंदम के हालात आपने देखे कि गंदम खुद न ली, न उनको बेचने दी, फिर जिला बंदियां की, फिर सूबे के रास्ते रोके। उधर भी केपी के भाइयों ने 20 अरब की जो है वो बाइंग की गंदम की। बहुत सी ऐसी चीजें हैं लंबी, सोलर के हवाले से चीजें सामने आई हैं। इन्होंने भी सोलर का वादा किया, केपी ने भी एक पॉलिसी शेपअप की है। इस पे हम जरूर डिस्कस करेंगे किसी दिन आपके साथ दोबारा बैठ के तफसील में, जिस दिन हमारे फाइनेंस के दोस्त भी हमारे साथ होंगे, ताकि आपके रेलेवेंट क्वेश्चंस जो हैं उनको और अच्छे तरीके से उसको एड्रेस भी कर सके। बाजार का मकसद यही है कि धमकियां देना बंद करें। ये धमकियां हम सुनने के आदी नहीं है, ना हम बर्दाश्त करते हैं। ये जुल्म और जबर जो है, ये जो आप कर रहे हैं, आप अपने ज़हन में रखिएगा, खान अंदर है इस मुल्क के बच्चों की खातिर। खान ये कुर्बानी दे रहा है इस मुल्क की नस्लों की खातिर, वरना आप लोग तो अंदर थे करप्शन की खातिर। अगर आप जैसे करप्ट अनासिर के कहने पे कतरी जहाज आ सकता है, तो आपका क्या ख्याल है मेरे खान के लिए जहाज नहीं आ सकते? ऐसे मगर नहीं, उसको डील नहीं चाहिए। ही प्रेफर्ड टू स्टे इनसाइड द जेल, कि बर्दाश्त और कुर्बानी का नमूना दिखाया जा सके कि हक के साथ खड़े हैं, सच के साथ खड़े हैं, अंदर रहेंगे, कोई डील नहीं करेंगे। वरना बहुत सी कुव्वतें ऐसी हैं जो चाहती होंगी कि भाई होए तो जाए, बट नहीं। जब भी कभी ऐसी ऑफर हुई, रिफ्यूज किया, सुनने से इनकार किया, पास ही नहीं आने दिया किसी को। वहां तो उनको पहले इशारे पे उन्होंने कहा जी ले आओ तो सानू ले जाओ, और चले गए। वो आज भी अंदर है। जो कहते थे कि ये 15 दिन जेल नहीं गुजार सकेगा, दिन गिन लें आज। वो सारा जो एक मिथ क्रिएट किया गया था ना, जब हम इसको पकड़ेंगे फिर इसको अंदर करेंगे तो बस इतने दिन के बाद तो काम खत्म हो जाएगा, वो आज देख लें कि कितने दिन हो गए। सो इंशाअल्लाह ये जदोजहद हमारी जारी रहेगी। खान के हवाले से जो तशवीश है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है इस बयान के बाद, और जल्द ही इसके ऊपर लाएअमल जो है उसका पार्टी ऐलान भी करेगी। मगर आज इनको बताना यही मकसूद था कि हम इसकी लीगल रेमेडीज के हवाले से खान साहब को केपी की तरफ जो है वो लाने की कोशिश करेंगे, इसके ऊपर जो लीगल कमेटी वो देगी। मगर किसी भी किस्म की कोशिश, बस मैं इसको यहीं वाइंड अप करूंगा, जो मंसूबे हमें पता चल रहे हैं या जिस किस्म की आप कोशिश कर रहे हैं या जिस किस्म की गुफ्तगू आप कर रहे हैं, सोचिएगा भी नहीं इस तरफ, क्योंकि ये जो खान के खिलाफ साजिश होगी वो मुल्क के खिलाफ साजिश होगी। क्योंकि उसके बाद लोग जज्बात में आके आपके साथ क्या करेंगे ये आप सोच भी नहीं सकते। तो बस मैं यही कहूंगा कि कुछ अल्लाह का खौफ करें, कुछ हया करें, कुछ शर्म करें, कुछ अपने लहजों पे तवज्जो करें, और कुछ अपने आप पे तवज्जो करें कि आप लोग कर क्या रहे। थैंक यू वेरी मच। आपने कहा क़यादत के अंदर जो सूरत हाल है, कभी शेर अब्दुल मरवत की जानिब से बयानात आते हैं, क़यादत के अंदर से तहफ़्फ़ुज़ात उठ रहे हैं कि खान की रिहाई के लिए उस तरह कंपेन नहीं चलाई जा रही, इस तरह से नहीं चली। क्या कहेंगे? ये इसी के साथ रिलेटेड है कि जो लीडरशिप है पार्टी की, वो नहीं चाहते कि खान साहब आए। देखिए, ये तो बड़ी लौफ सी बात है, ये तो बड़ी बेहुदा सी बात। अगर कोई आदमी ये कहता है कि लीडरशिप नहीं चाहती है, लीडरशिप तो यहां है कोई नहीं। लीडर तो एक ही है जिसका नाम इमरान खान है। हम सब तो जिम्मेदार हैं सिर्फ, जिन्हें खान साहब की गैर मौजूदगी में जिम्मेदारियां बख्शी गई हैं। और अगर कोई जिम्मेदारी अपनी अच्छे तरीके से पूरी नहीं करेगा तो उसको तब्दील कर दिया जाएगा। इस पार्टी में एक ही लीडर है, एक ही कायद है, उसका नाम इमरान खान है। और जो हमारे नादान दोस्त मुखालफों के मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे के तहत आके सूडो इंटेलेक्चुअलिज्म में इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं, मैं उन्हें कहूंगा कि इन चीजों से परहेज करें। ये बेहुदा बातें हैं। कोई शख्स जो इमरान खान का चाहने वाला है, यहां तो लोगों को ये जो सियासतें हैं हम सब की, ये इमरान खान से वाबस्ता है। बहुत से लोग हैं जो कि अगर इमरान खान साहब की तस्वीर ना होती तो आज पार्लियामेंट का वो मुंह भी नहीं देख सकते थे। मेजॉरिटी लोग ऐसे हैं। और हम ये समझते हैं कि जब कोई खान साहब को मिलता है जेल में तो वो री एनर्जाइज हो जाता है, एक नया जज्बा आ जाता है, एक नया हौसला आ जाता है। सो मैं नहीं समझता, सो इसलिए इस इंप्रेशन को मैं बिल्कुल इसको रद्द करूंगा। जो बात आपने की है, इफेक्टिव कैंपेन, देखें केसेस लड़े जा रहे हैं, भरपूर तरीके से लड़े जा रहे हैं, अदालतों में लड़े जा रहे हैं, हर पेशी पे वकला पहुंचते हैं,
مگر پھر آپ کو 6 ججوں کا خط بھی سامنے آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, سرگودا سے لے کے لاہور ہائی کورٹ سے لے کے, سرگودا میں کورٹ کی بات کر رہا ہوں, اسلام آباد ہائی کورٹ تک آپ دیکھیں کہ خان صاحب کو انصاف دینے سے روکنے کے لیے یہ کس حد تک جاتے ہیں کہ ججوں کو مجبوراً خط لکھنا پڑتا ہے. چھوٹے بڑے احتجاج 8 فروری سے آنورڈز, دیکھیں 9 مئی پھر 8 فروری, وہ جو خوف تھا, جو فسطائیت اور جبر پورے ملک میں ہوا, ایک فضا قائم ہوئی تھی, وہ آہستہ آہستہ جس طریقے سے کم ہوا اس کے بعد احتجاج کا سلسلہ چل نکلا. ورنہ 8 فروری کے فوراً بعد جو لوگ اپنے حلقوں میں ووٹ مانگنے کے لیے جلسے نہیں کر سکے اور عمران خان کی تصویر کے اوپر ایم این اے بن گئے, 8 فروری کے بعد وہ خوف کے بادل ختم نہیں ہو گئے تھے. تو اس پہ بیبی سٹیپس اٹھانے پڑے, چھوٹے چھوٹے کنونشنز رکھنے پڑے ہمیں ہر جگہ پہ, پنجاب میں, سندھ میں. اور پھر الٹیمیٹلی ایک ٹائم آیا کہ جب میس موومنٹس ہوئی, جو پچھلے 2-3 مہینے کے اندر آپ نے دیکھا, لاہور کا جلسہ ہوا, پنڈی میں احتجاج ہوا, اسلام آباد میں احتجاج ہوا, کنونشنز کا سائز بڑا ہوا, اور اس کے بعد یہ دوبارہ وہ فسطائیت کے پی کے کتنے دوست ابھی تک وہاں پہ اسلام آباد جیل میں ہیں, پنجاب کے کتنے لوگ اس وقت جیلوں میں ہیں. سو یہ دیکھیں, یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, پاکستان تحریک انصاف از اے پولیٹیکل پارٹی. پاکستان تحریک انصاف از ناٹ اے ملیٹنٹ پارٹی. عمران خان صاحب نے ہمیں ہمیشہ پرامن رہ کے سیاسی جدوجہد میں شدت پیدا کرنے کا کہا ہے, شدت پسندی کا کبھی نہیں کہا ہے. یو ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ یو ول گو اینڈ یو بریک دا جیل اینڈ ٹیک دا لیڈر آؤٹ. یہ باتیں ایسے تو اچھی لگتی ہیں, بٹ وی آر دا پولیٹیکل پارٹی. ہم ہر وہ جدوجہد پرامن طریقے سے کریں گے جو آئین اور قانون کے مطابق ہوگی, اور اس طریقے سے انشاءاللہ تعالی اللہ مہربانی کرے گا اور خان صاحب جلد از جلد باہر آئیں گے, کوئی کمی نہیں. آپ نے سوال پوچھ لیا سر, آپ ایک سوال پوچھ رہے تھے. آپ کی باتوں سے اور اس سے پہلے بھی تحریک انصاف کی قیادت کی جانب سے بھرپور مینڈیٹ ملا ہے, گاندھی ہوئے ہیں تو پنجاب میں ہوئی ہے, خان صاحب اگر قید ہیں تو وہ بھی پنجاب کے, لیکن احتجاج یا تحریک جو جس انداز میں لاہور میں ہونا چاہیے تھا, وہاں مرکز پنجاب میں ہونا چاہیے تھا, اس طرح نہیں ہے. اور ایسا لگتا ہے کہ پختونخوا کو پنجاب اور وفاق کے خلاف بطور مورچہ استعمال کیا جا رہا ہے. آج بھی ہمارے ریسکیو اہلکار وہاں پر جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں, ہماری گاڑیاں وہاں پر پڑی ہوئی ہیں, 3 دن تک یہاں پر آج وہ آگ بجھانے میں ہم ناکام ہیں. ہمارے پولیس جیسے گورنمنٹ کے اہلکار بھی وہاں پر, وجہ کیا ہے پنجاب میں کیوں نہیں؟ میں آپ کی اس بات سے ایگری نہیں کرتا. میں آپ کو تھوڑے سے حقائق آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, کیونکہ پنجاب کی جو موبلائزیشن ہے اس کو میں بھی دیکھتا ہوں خود. جو لیول آف بروٹیلٹی پنجاب میں ہے وہ بھی کے پی کے میں نہیں ہے. میرے پاس سارے فگرز بھی ہیں, اور میرے پاس آپ کے ایم این ایز ایم پی ایس کی ساری کہانیاں سٹوریاں بھی موجود ہیں. سختی ہوئی ہے, مگر آپ لوگ جلد اس سختی کے خلاف منظم ہو گئے, جس کی وجہ سے وہ چیز اتنی دیر تک نہ چل سکی جس طریقے سے پنجاب میں آج تک چل رہی ہے. جس طریقے سے لوگوں کی صرف ووٹ کی خاطر ایم این اے کی بیوی اور اس کی بیٹی کو اٹھا لیا جاتا ہے, ایک ووٹ کی خاطر, ایک ووٹ کی خاطر ایک ایم این اے کے بیٹے کو اغوا کر کے اس کے جسم کو نوچا جاتا ہے. آئی ڈونٹ تھنک اس قسم کی بروٹیلٹی کے پی کے میں کہیں بھی ہوئی ہے. تو ووٹ کی بات, ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں. سو بہت سی جگہوں پہ ہر ضلع میں ہمارے لوگ جو ہیں وہ پرچوں میں جیلوں میں موجود ہیں. یہاں پہ ہمارے دوست جو ہیں کے پی کے وہاں گرفتار ہوئے ہیں, جو اپنے خان کی محبت میں وہاں پہنچے, اور آپ دیکھیں آپ آج آپ کی بات سے پریشانی ظاہر ہوتی ہے اوبویسلی. تو آپ ان دوستوں کا دیکھیں جو کئی مہینوں سے پنجاب کے ہر ضلع میں مختلف پرچوں میں اندر موجود ہیں, وہاں بھی ایک پریشانی کی فضا ہوتی ہے. آپ کو اندازہ ہوگا کہ احتجاج جس میں آپ کے لوگ وہاں پہ موجود ہیں, جب دوسرے احتجاج کی ڈسکشن ہوئی تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ مشکل ہے. کہا نا, صرف ایک گرفتاری کے بعد. تو جہاں پہ روز گرفتاریاں ہو رہی ہیں, کیا ان کی اذیت کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں؟ سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو فسطائیت پنجاب میں ہو رہی ہے وہ کہیں بھی نہیں ہے. اس وجہ سے وہ خوف کا بت توڑنے میں ہمیں وقت لگا ہے. جو آپ لوگوں نے یہاں جلدی توڑ لیا, پنجاب والوں کو وہ توڑنے میں ٹائم لگ رہا ہے, مگر وہ دن دور نہیں جب وہ ختم ہو جائے گا. آپ نے مورچے کی بات کی, دیکھیں دس از دی اونلی گورنمنٹ دیٹ پاکستان تحریک انصاف ہیز.
اور جو چیف منسٹر ہے وہ نہ صرف چیف منسٹر ہیں بلکہ وہ آپ کے صوبے کے پی ٹی آئی کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، ان کے اوپر وہ ذمہ داریاں بھی ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ ان کو مورچے کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، بٹ جب بھی پولیٹیکل پارٹی کی جہاں پہ اسٹرینتھ ہوتی ہے وہ اپنی اسٹرینتھ کو استعمال کرتے ہیں، یہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے۔ جس وقت نواز شریف کے پاس صرف پنجاب ہوا کرتا تھا وہ ساری موومنٹس پنجاب سے چلا کرتی تھی، اگر آپ کو یاد ہوگا۔ ویسے تو کسی موومنٹ جو کہ ہے نہیں جو جلسے ملسے کرتے تھے وہی پنجاب میں کرتے تھے۔ ریسکیو والی آپ نے بات کی، بالکل وہ آپ کی جو مشینیں ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں، اور یہ آگ جو ہے اس پہ گاڑیاں بھی پہنچی اور آس پاس کے اضلاع سے بھی گاڑیاں پہنچ گئیں اور وہ کوشش کرتی رہی۔ مجھے اس کا بھی مجھے اطلاع ہے، آئی نیو کہ somebody would ask this question۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ امپریشن آپ رد کریں، اس لیے کہ ہم جو پی ٹی آئی کے اندر ہے نا، چاہے کسی بھی صوبے سے تعلق رکھتے ہیں، خان نے ہمیں ایک رشتے میں جوڑا ہے ہم سب کو، اور اس رشتے کے تحت اگر کے پی کے بھائیوں کو کبھی پنجاب کے بھائیوں کی مدد کے لیے جانا پڑتا ہے تو وہ کوئی ایسی بری بات نہیں ہے۔ اچھا، دوسرا بیوی کے حوالے سے بتائیں تو جیل سے رہا ہو رہی، اب سینئر قیادت نے اس کے بارے میں کیا فیصلہ کیا ہے؟ کیا وہ ادھر خیبر خان پشاور میں رہے گی یا پارٹی کے حوالے سے کیا مشاورت ہوگی؟ کوئی رائے عمل میں کوئی چینج آئے گا؟ کیا وہ لیڈ کرے گی یا نہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ گھریلو خاتون ہے، انہوں نے کہاں رہنا ہے اور کہاں نہیں رہنا ہے اس کا فیصلہ قیادت نے نہیں کرنا، اس کا فیصلہ انہوں نے خود کرنا۔ قیادت کون ہوتی ہے؟ بشرا بیگم کو یہ بتانے والی، بشرا بی بی کو کہ آپ نے رہنا کہاں ہے، تو وہ ان کی مرضی ہے، وہ آزاد ہیں، اپنی مرضی سے جہاں فیصلہ کریں گی ان کی اس کا احترام ہے اور وہ اپنی مرضی سے جائیں گی۔ رہ گئی قیادت کی بات، عمران خان صاحب بارہا کہہ چکے ہیں، آپ لوگوں کو بھی یاد ہوگا، کئی دوست جو ہیں بہت پرانے خان صاحب کے ساتھ اٹیچ رہے ہیں کہ میرے خاندان میں کوئی سیاست نہیں کرے گا، یہ کوئی موروثی پارٹی نہیں ہے۔ دوسری طرف مجھ سے کسی دوست نے پوچھا، جو میں پچھلے 2-3 دن سے بار بار ٹاک شوز میں کہہ رہا ہوں، کہ اگر ایک بہن اپنے بھائی کے لیے احتجاج میں کھڑی ہوتی ہے دیٹس ناٹ سیاست، اگر ایک بیوی اپنے میاں کے لیے کھڑی ہوتی ہے تو دیٹس ناٹ سیاست۔ اذان ہو جائے تو اس کو رحمان نے یہاں پہ انارکی کی بات کی تھی، اس کے خلاف بھی بات کری، یہاں پہ مکمل عمل اس کو بھی ڈرتا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ بلوچستان میں آپ کا سوال بھی کوئی ساتھ ہی تھا، کر لیں میں جواب دے دوں گا۔ میرے خیال میں آپ کی بات کا جواب تو آپ کو مل گیا کہ خان صاحب نے کہا کہ میری فیملی کا کوئی بندہ سیاست نہیں کرے گا۔ اب کچھ ایک منظم پروپیگنڈے کے تحت بار بار جو ہے یہ بات کی جا رہی ہے، تو اگر وہ اپنے میاں کے لیے نکلیں گی، میں تو پہلے کہہ چکا ہوں کہ پاکستان میں اگر کوئی بچہ بھی کھڑا ہوگا عمران خان کی رہائی کے لیے تو پاکستان تحریک انصاف کا اس کے ساتھ کھڑا ہونا فرض ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جو خان صاحب سے منسوب ہیں اور اس وجہ سے ایم این اے اور ایم پی اے بن کے بیٹھے ہیں، اگر کوئی اور خان صاحب کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو کیا احتجاج پہ یا خان کی رہائی کی کوششوں کو ہم نے کوئی اس کے اوپر اجارہ داری قائم کر لی ہے؟ تو جتنے لوگ ملیں گے، جتنے دوست ملیں گے تب، بٹ فیملی سو فار دے آر ناٹ کمنگ ان ٹو پالیٹکس، اور اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے، وہ اپنا خود فیصلہ کریں گی جہاں انہیں رہنا ہوگا، آزاد ہیں وہ۔ آپ کر رہے ہیں اور سڑکوں پہ بھی آ رہے ہیں اور آپ کو ہم پوائنٹ ایجنڈا ہی یہی ہے کہ لیکن یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ یہ آپشن آپ کے گروپ پر ثابت نہیں ہو رہے ہیں، تو آپ کے پاس کوئی اور ایسا کوئی آپشن ہے کہ اس کو آپ استعمال کریں؟ اور خان صاحب کو دیکھیں میری بات سنیں، میں نے آپ کو پہلے بتایا نا ہم ایک سیاسی پارٹی ہیں،
ہم کوئی عسکری پارٹی نہیں ہے، ہم کوئی ملیٹنٹ ونگ نہیں ہے، ہم سیاسی پارٹی ہیں، اور سیاسی پارٹی کے پاس یہی آپشنز ہوتی ہیں۔ احتجاج جو آپ کا آئینی حق ہے، اگر آپ پارلیمنٹ کے اندر ہیں تو وہاں آپ کی آواز، پھر دوسرا عدلیہ۔ عمران خان صاحب کیوں کہتے تھے کہ اس آئینی ترمیم کو روکنا ہمارے لیے ضروری ہے؟ اس لیے کہ ہمیں 26ویں آئینی ترمیم کے اندر عدلیہ کی خود مختاری پہ ڈاکہ نظر آ رہا تھا، ان کے اختیارات کے اوپر، عدلیہ کے اختیارات کے اوپر ایگزیکٹو کا افیکٹو کنٹرول نظر آ رہا تھا۔ سو خان صاحب کہتے تھے کہ اگر عدلیہ آزاد ہوگی تو میں آزاد ہو جاؤں گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی آپشنز ہیں، اور یاد رکھیے گا جب آپ تحریک میں ہوتے ہیں، جب آپ حق کا علم بلند کیے ہوئے ہوتے ہیں، تو اتنے سارے محاذوں پہ کبھی آپ اوفینسو پہ ہوتے ہیں، کبھی ڈیفینسو پہ ہوتے ہیں، کبھی فتح ہوتی ہے، کبھی پسپائی ہوتی ہے، کبھی کسی محاذ پہ آپ 4 قدم آگے جاتے ہیں، کسی محاذ پہ آپ 2 قدم پیچھے آتے ہیں۔ یہ اس پہ مایوسی کیوں؟ ہمیں تو خان نے جو ہے وہ ہوپ کا اور امید کا میسج دیا ہے۔ ہاں، اس دن امید ختم ہوگی جس دن ہم سارے جو ہے وہ ایسے ہاتھ کھڑے کر کے بیٹھ جائیں گے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ جب تک آخری قطرہ بھی خون کا ہے اور آخری پی ٹی آئی کا جوان بھی کھڑا ہے، جدوجہد جاری رہے گی۔ ہمارا کام ہے کوشش کرنا، ہمت کرنا، اپنی حیثیت سے بھی بڑھ کے، اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھنا، کیونکہ ہم سچ کے ساتھ کھڑے ہیں، حق کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ حق کی جو بیٹل ہوتی ہے یہ آسان نہیں ہوتی۔ جی ایک منٹ، میں آپ سے، میں نے پہلے سوال لیا، اس کے بعد آتا ہوں میں آپ کو۔ ان کے حوالے سے بانی پی ٹی آئی کا کوئی میسج نہیں ہے۔ وائی وڈ ہی گیو اے میسج ٹو چیف جسٹس آف پاکستان؟ دیر از نو میسج، بس the one thing is very clear۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہمیں تعیناتی کے طریقہ کار پہ آج بھی اعتراض ہے، اسی لیے ہم نے 26ویں ترمیم کی مخالفت کی تھی، مگر کسی فرد پہ نہیں، جسٹس یا آفریدی کی ذات پہ نہیں۔ ہی از اے ویری کلیئر ہیڈڈ پروفیشنل جج، ان کی ذات پہ اور ان کی جو ان کا ریکارڈ ہے وہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، پی ٹی آئی کے کسی آدمی کو اعتراض نہیں ہے، مگر ہم نے 26ویں ترمیم کی مخالفت طریقہ کار پہ، بینچ فارمیشن پہ، سینیورٹی کا جو پرنسپل ہے اس کی وائلیشن کے اوپر کی ہے، اینڈ وی اسٹینڈ بائی دیٹ اینڈ اٹ ول بی چیلنج سون، جیسے ہی لیگل کمیٹی اس کا فیصلہ کرتی ہے۔ جی اچھا چلیں، آپ پورا سوال کر لیں، آپ پورا سوال کر لیں۔ پانچ لوگوں نے اللہ اکبر۔ بات یہ ہے کہ جو آپ کا پہلا سوال ہے، 5 لوگوں نے ہمارے سامنے ووٹ ڈالا ہمارے خلاف، اور اگلی آنے والی اپنی نسلوں کے لیے ذلت کا سودا کیا۔ میں شاید زیادہ سخت الفاظ یہاں استعمال نہیں کر سکتا، مجھے اجازت نہیں دیتا، میرا جو ذمہ داری ہے وہ اجازت نہیں دیتی، مگر ان لوگوں نے اپنا ضمیر جو ہے وہ بیچ کے ذلت خریدی ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی نسلوں پہ بھی جو ہے وہ لوگ لان تان کریں گے جب یہ الیکشنوں کے لیے اپنے علاقوں میں جائیں گے۔ اول تو مجھے لگتا نہیں کہ اپنے علاقوں میں جا بھی سکتے ہیں۔ خان صاحب نے کہا اگلے دن جو ملاقات ہوئی، جیسے ہی ملاقاتیں کھلی، کہ جن ہمارے لوگوں نے آئینی ترمیم پہ ووٹ دیا ہے انہوں نے قوم سے غداری کی ہے، انہوں نے صرف پی ٹی آئی سے غداری نہیں کی ہے، انہوں نے قوم سے غداری کی ہے۔ تو جو قوم کے غدار ہیں، مجھے امید ہے کہ یہ قوم ان سے غداروں سا ہی سلوک کرے گی۔ اور دوسری بات، 4 ایسے دوست ہیں جن پہ ہمیں یہ سسپیشن ہے، کیونکہ انہوں نے ہمارے خلاف ووٹ نہیں ڈالا، سسپیشن ہے کہ وہ کہیں وہاں موجود تھے، مگر کیونکہ شاید حکومت کو ووٹوں کی ضرورت نہیں پڑی تو وہ استعمال نہیں ہوئے، ان کا رابطہ ہم سے کٹ گیا تھا 3-4 دن پہلے، تو ان کو پارٹی کے دستور کے مطابق شو کاز نوٹسز ایشو کیے گئے، جس میں ان کو 7 دن کا وقت دیا گیا کہ آپ اپنی پوزیشن کلیئر کریں کہ آپ نے کیوں پارٹی کی جو انسٹرکشنز ہیں
اس کو وائلیٹ کیا ہے، پارٹی ڈسپلن کی آپ نے خلاف ورزی کی ہے، تو اس کا وہ آپ نے شو کاز جن کو ملا یا مقداد خان بلوچ ہے، ریاض فتیانہ صاحب ہیں، بریگیڈیئر اسلم گھمن ہے اور زین قریشی ہیں، یہ 4 لوگ ہیں جن کو شو کاز ایشو کیے گئے ہیں۔ ان میں سے میری اطلاع ہے کہ 3 کا تو جواب جو ہے وہ آ گیا ہے، اب پارٹی بیٹھ کے دیکھے گی کہ وہ وضاحت جو ہے وہ کس قابل ہے، وہ اس قابل ہے اس پہ یقین کیا جائے یا نہیں، تو اس کے بعد پھر کوئی فیصلہ کرے گی۔ اگر انہوں نے ضروری سمجھا تو ان کو بلا بھی لیں گے اور ان پرسن ان سے گفتگو کر لیں گے۔ میں نے پہلے بھی اس بات کا جواب دیا، آپ نے دوبارہ سوال کیا، اس قسم کی کوئی بات ابھی نہیں ہے، نہ اس قسم کی قیادت کوئی سنبھالنے جا رہا ہے۔ میں نے آپ کو کہا کہ قائد صرف عمران خان ہے، باقی سب ذمہ دار ہیں۔ خان جیل میں ہے تو کوئی اپنے آپ کو قائد نہ سمجھنا شروع کر دے، قائد صرف ایک ہی ہے اور وہی رہیں گے۔ اینی ادر کوشچن؟ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔ آپ پہ موجود ہے، دس از فرسٹ ٹائم I am in Peshawar Press Club, and I think this is my first press conference in Peshawar Press Club. Indeed, this is an honor. اور آج کا دن جو ہے وہ بڑا ہے، میں گو کہ میں یہاں پہ پچھلے 2-3 دن سے موجود ہوں۔ کل پاکستان مسلم لیگ نون کی وزیر اعلیٰ نے، پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے کچھ ایسی گفتگو کی ہے کہ جس پہ پورے پاکستان کی عوام کو تشویش بھی ہے، غصہ بھی ہے، اور مختلف علاقوں میں لوگ اپنے جذبات کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ پنجاب کی مینڈیٹ چور وزیر اعلیٰ نے اپنی دھمکی آمیز زبان سے نہایت اشتعال انگیز، قابل مذمت اور جو مکروہ منصوبے وہ خان صاحب کی ذات کے حوالے سے بناتے رہے ہیں، اس کا اظہار کیا ہے۔ بانی چیئرمین کے ساتھ جیل میں جو سفاکانہ سلوک ہے وہ اس بیان سے لگتا ہے کہ وہ انہیں نقصان پہنچانے کی ایک سازش ہے۔ 2022 میں بھی یہ لفظ فتنہ استعمال کیا گیا تھا، اور اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ اس جماعت نے ایک مہم ڈیزائن کی تھی۔ اگر آپ دیکھیں جو حملہ ہوا تھا وزیر آباد میں عمران خان صاحب پہ، اس حملے سے پچھلے 2-3 مہینے کے واقعات اگر آپ دیکھیں تو یہ سارا معاملہ 2-1 ماہ پہلے وزیر آباد کے حملے سے وقار ستی کی ایک ٹویٹ سے شروع ہوا۔ اس کے بعد جاوید لطیف کی پریس کانفرنس دیکھیں، اس کے بعد خواجہ آصف کی گفتگو دیکھیں، اور ساتھ ہی بہت اہم بات، مریم نواز صاحبہ نے وزیر آباد واقعے سے پہلے اسی قسم کی گفتگو کی تھی، اور اس کے بعد وزیر آباد کا واقعہ ہو جاتا ہے، خان صاحب پہ ایک حملہ کیا جاتا ہے اور خان صاحب کو راستے سے ہٹانے کی جو ہے وہ کوشش کی جاتی ہے۔ اور اس سے پہلے جو تقریریں ہوتی رہی مینڈیٹ چور وزیر اعلیٰ کی طرف سے، اگر آپ کو یاد ہو تو انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ شاید خدا نخواستہ عمران خان صاحب کے بارے میں کہ یو آر ڈن اینڈ ڈسٹڈ، غرور سے بھرے ہوئے مقتدرہ کی گود میں بیٹھ کے غرور والے الفاظ استعمال کیے گئے تھے۔ کچھ لوگ جب بہت عرصہ عوام سے باہر رہتے ہیں، لوگوں سے دور رہتے ہیں، اور اچانک مقتدرہ ان کے ساتھ ہو جاتی ہے تو اپنے آپ کو بہت طاقتور محسوس کرنے لگ جاتے ہیں، اور پھر وہ طاقتور جب محسوس کرتے ہیں تو ان کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کا ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ الفاظ کیا ہیں، مگر کیونکہ میں یہ یہاں بتانا ضروری سمجھتا ہوں، یہ ہولے پانڈے ہیں، آپ سمجھتے ہیں ایک لفظ ہولے پانڈے، ہمیشہ یہ کوئی نہ کوئی اس قسم کی بات کسی نہ کسی واردات سے پہلے کر بیٹھتے ہیں۔ اب یہ بھی دیکھ لیں یہ اسلام آباد میں کیا ہوا جب کے پی ہاؤس کے اوپر حملہ ہوا، تو اس سے 3 دن پہلے پنجاب کی انفارمیشن منسٹر، سینٹر کے انفارمیشن منسٹر،
وہ بار بار یہ بات تاثر دے رہے تھے میڈیا کے اوپر کہ کے پی ہاؤس جو اسلام آباد میں ہے وہ شاید الفاظ تھے کہ دہشت گردوں کی آماجگاہ بن چکا ہے، مفروروں کی آماجگاہ بن چکا ہے، اور پھر اس پروٹیسٹ کا بہانہ کر کے کس طریقے سے کے پی کے کی زمین کے اوپر یہ حملہ کرتے ہیں، کس طریقے سے ایریل فائرنگ کرتے ہوئے اندر جاتے ہیں۔ تو یہ کیونکہ قد کے چھوٹے لوگ ہیں اور اس قسم کی چیزیں جو ہیں جو ان کو ایکسائٹ کرتی ہیں وہ اسے سنبھال نہیں سکتے، تو وقت سے پہلے یہ اس قسم کی گفتگو کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو زبان انہوں نے استعمال کی ہے، اور اگر ہم ان کا ماضی دیکھیں کہ وزیر آباد حملے سے پہلے بھی اس قسم کی گفتگو کی گئی تھی، تو یہ ہمارے لیے کافی تشویشناک ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت بھی ہم خان صاحب کے حوالے سے وہ مقدمہ درج نہ کرا سکے تھے، جے آئی ٹی بنی، مگر اس کے اندر بھی اس سارے معاملے کو سبوتاژ کیا گیا۔ ہم صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ خان صاحب کی صحت، سلامتی اور زندگی کے حوالے سے پورے پاکستان میں تشویش پائی جاتی ہے، اور ہم یہ تنبیہ کرنا چاہتے ہیں بگوڑوں کی پارٹی اور فراری خاندان کو، یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر عمران خان کی صحت، زندگی اور سلامتی کے حوالے سے ایک ہلکی سی جنبش بھی ہوئی تو اس کا حساب پاکستان کی عوام آپ سے لے گی، سڑکوں پہ لے گی، چوکوں پہ لے گی۔ اس قسم کی زبان، اس قسم کی دھمکیاں نہ ہم اس کے عادی ہیں، نہ ہم اسے برداشت کرتے ہیں۔ ہم صرف آپ کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ لفظ استعمال کیا کہ ان کی سیاست آخری دموں پہ ہے۔ آپ نے وہ دیکھا ہوگا کہ اس گفتگو میں انہوں نے کہا کہ ان کی سیاست آخری دموں پہ ہے۔ میں محترمہ مینڈیٹ چور وزیر اعلیٰ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ چوری کے مینڈیٹ سے بنائے گئے ایم این ایز، ایم پی ایز کی سیاست نہیں ہے جو وزیر اعلیٰ پنجاب کے کچن میں دموں پہ ہے۔ یہ حقیقی نمائندے عوام کے، جن کو 9 مئی کے بعد بھرپور فسطائیت کا سامنا کرنا پڑا۔ پنجاب میں، کے پی میں، بلوچستان میں، سندھ میں ہمارے لوگوں کے ساتھ کیا کیا ظلم اور جبر کیے گئے، اس کے باوجود لوگوں نے 8 فروری کا الیکشن لڑا، اور وہ الیکشن بھی آپ کو چرانا پڑا۔ اس چوری کے باوجود بھی ایک بڑی تعداد، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ یہاں کے پی میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بنی، سینٹر میں ایک بڑی تعداد میں ہمارے ایم این ایز پھر بھی ان چوروں ڈاکوؤں سے بچ کے وہاں پہنچ گئے، پنجاب میں بھی ایک بڑی تعداد میں ایم پی اے پہنچے۔ سو یہ آخری دموں والی سیاست نہیں ہے، اور دموں کے حساب سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کی سیاست آخری دموں پہ ہوتی تو پھر تمہیں پنجاب میں یہ جبر اور فسطائیت نہ کرنی پڑتی۔ اگر پی ٹی آئی کی سیاست آخری دموں پہ ہوتی تو پھر تمہیں آئینی ترمیم کے لیے بندے نہ اٹھانے پڑتے، پھر آپ لوگوں کو، لوگوں کی فیملیز کو اغوا نہ کرنا پڑتا، پھر آپ لوگوں کو بلیک میل نہ کرنا پڑتا، پھر آپ کو لوگ خریدنے نہ پڑتے، پھر آپ کو لوگوں کے پلازے نہ گرانے پڑتے، پھر آپ کو لوگوں کے بچے اغوا نہ کرنے پڑتے۔ وہ جو 9 مئی سے لے کے 8 فروری تک اور 8 فروری کے بعد جو سلسلہ آگے چلا، سیاست، حمایت، محبت، جذبات عمران خان کے حوالے سے وہ بڑے ہیں۔ آج پاپولیرٹی 80% سے بھی اوپر ہے عمران خان کی۔ ہمیں دکھائیں کون سا، ان کے تو منہ نہیں ہے کہ یہ عمران خان کا مقابلہ کر سکیں۔ کوئی بھی پارٹی ان میں سے ایسی نہیں ہے کہ جن کے ایم این ایز روپوش ہو، جن کے امیدوار روپوش ہو، اور جہاں کسی قائد کی صرف تصویر کے اوپر 1.5 2 لاکھ ووٹ پڑ جائے کہ ان کی کوئی شکل دکھائے ان میں سے کوئی ایسی پارٹی یا کوئی ایسا قائد ہے۔ اگر وہ ایک قائد اس ملک میں ہے جس کی صرف تصویر کے اوپر، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، میں نے 2.25 لاکھ سے اوپر ووٹ لیے، روپوشتا نہیں جا سکا حلقے میں، صرف عمران خان کی تصویر، اور پھر بعد میں ایسا ہوا کہ تصویر لگانے کی اجازت نہیں تھی، اور ہم نے صرف ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بینر لگائے، کیونکہ وہ جو پریس والے تھے وہ چھاپ کے بھی نہیں دیتے تھے کیونکہ وہ بھی اٹھا لیے جاتے تھے۔ یہ مقابلہ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی سیاست جو ہے وہ آخری دموں پہ ہے۔ یہ اس کو فتنہ کہنے کی، وہ دوبارہ وہ پروپیگنڈا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ یونائٹنگ فورس ہے اس ملک کی، جس نے اس ملک میں سے بہت سے فتنوں کو ختم کیا ہے، اور جو بقایا فتنے اور انتشاری اور سازشی عناصر ہیں وہ انشاءاللہ
अगले वजीर आजम हैं और वो इसको खत्म करेंगे, मैं आपको बताता चलूं। फिर यहां इन्होंने कहा ये घुसपैठिए, शायद मोहतरमा को घुसपैठिए का मतलब पता नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ घुसपैठिए नहीं है। घुसपैठिए वो है जो फॉर्म 47 के ऊपर डाका मार के आए हैं, जो मैंडेट चोर हैं, जो हारे हुए थे और हमारे जीते हुए मेंबरान की सीटों पर आके बैठ गए हैं, जिन्हें पूरे पंजाब में शायद 3 सीटें भी ना मिली हों, मगर वो पंजाब में हुकूमत बना के बैठे हैं। पूरे पाकिस्तान में कुछ जराए कहते हैं कि 15-16 के करीब नेशनल की सीटें निकाल सके थे, मगर आज नेशनल की हुकूमत बना के बैठे हैं। आप जो जाली हुक्मरान है, जो चोर हैं, जो डाकू हैं, खजाना खोर हैं, मैंडेट चोर हैं, फरारी खानदान के नुमाइंदे जो हैं, आप घुसपैठिए हैं, जिनके इलाज के लिए भी उनको बाहर जाना पड़ता है, जिनको शॉपिंग के लिए भी बाहर जाना पड़ता है। और अब तो मजे की बात है, वो जो करप्शन के स्कैंडल यहां हुआ करते थे, अब तो वो करप्शन के स्कैंडल्स में भी लंदन जो है वो इन्वॉल्व है। सब कुछ बाहर है। घुसपैठिए तो आप हैं जो बाहर से दरअंदाजी करते हैं और यहां